کسی کو کے اوپر شکایت کرنا مقصد ہے، اس شکایت کے اندر ہم بھی شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہمیں ایک ایک عمل کو پھونک پھونک کر کے قدم رکھنے اور اس کے صحیح حق کو ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اس وقت جو ہم نے کام کیا ہے بڑا عظمت والا کام ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ خلاصہ صرف اتنا ہے کہ جو ہم نے کام کیا ہے وہ کام کسی ایرے غیرے کا نہیں، خلاصہ کائنات سید الانبیاء سید الرسل کونین کے دلبر شافع روز محشر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین سنت میں نے ادا کیا ہے۔ اس لیے یہ سب سے پہلا قرآن اللہ کے حبیب نے سنایا اور سننے والے جبریل امین تھے، اور پھر دوبارہ اسی کا اعادہ ہوا تو جبریل امین روح الامین نے قرآن مکمل سنایا اور سننے والے سید الکونین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر پڑھنے والے جبریل کی سنت ادا کر رہے ہیں تو ہم لوگ نبی علیہ السلام کی سنت ادا کی ہے کہ نہیں کی ہے بھائی؟ اور اگر انہوں نے نبی کی سنت ادا کیا ہے تو ہم لوگ سید تمام فرشتوں کے سردار روح الامین سیدنا جبریل امین کی سنت ہم نے ادا کی ہے۔ معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اللہ نے ہمیں نوازا، اللہ اسے ہماری طرف سے قبول فرمائے۔ اگر کچھ ہم سے لغزشیں ہوئی ہیں، کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہم تو ویسے ہی کوتاہ ہیں، ہم تو ویسے ہی سیاہکار ہیں، بدکار ہیں۔ کوشش ہونی چاہیے کہ اپنے اعمال میں اصلاح کیا جائے، آئندہ اس کی فکر رکھی جائے اور جو عمل کیا جائے۔ سب سے پہلی بات تو ہم اپنے نفس کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہاں بھائی ہم تو پورا 30 پارہ سن لیا۔ ہمارے ایک استاد تھے، لگے انہوں نے لطیفہ سنایا، کہنے لگے زمانے جہالت میں بڑے بڑے لوگ تھے اور روزہ جو رکھتا تھا وہ باقاعدہ نام اس کا لیا جاتا تھا، بھائی فلاں نے اتنا روزہ رکھا۔ اکثر خان لوگوں کا طبقہ تھا، علم کی کمی تھی، روزے کی ہوڑ عید کے دن لگتی تھی، مجلسیں جمتی تھی، سوئیاں مٹھائیاں کھاتے تھے، حقہ پیتے تھے اور وہاں بحث ہوتا تھا ہاں اس سال کس نے کتنا روزہ رکھا؟ تو کوئی کہتا تھا میں نے تو 20 رکھ لیا، ارے واہ 20 انہوں نے رکھا۔ کوئی کہتا میرا 22 ہو گیا، میرا 24 ہو گیا۔ کوئی کہتا میں تو بیمار رہتا ہوں تو 7 ہی رہ پایا۔ ایک خاں صاحب تھے، انہوں نے کہا میرا اس دفعہ 42 ہو گیا ہے۔ اب سب حیرت میں پڑ گئے، اللہ اکبر یہ تو زیادہ 29 یا 30 ہوتا ہے، ان کا 42 کیسے ہو گیا؟ کہنے لگے جیسے بھی ہو میرا 42 ہے، میرے پاس پختہ ثبوت موجود ہے۔ بولے کون سا پختہ ثبوت موجود ہے؟ کہا میں روزانہ جب تراویح پڑھ کر کے گھر واپس آتا تھا تو ایک تھیلا مٹی کا پاک تھیلا اٹھا کے لا کے اپنے جھولے میں ڈال دیتا تھا۔ اب میں آیا ہوں جتنی تراویح پڑھا ہوں اتنا جو میں نے تھیلا ڈال رکھا ہے۔ بعد میں پتا چلا ان کا ایک نواز ناتی تھا چھوٹا، اس نے جا کے مجلس میں ہوتا صاف کیا، کہا بھائی آپ لوگ جھگڑا مت کیجیے، میرے نانا یا دادا جو ہے وہ غلط نہیں کر رہے ہیں، یہ روز ایک تراویح پڑھ کے آتے تو ایک تھیلا ایک میں ڈال دیتے تھے۔ میری آنکھ کھلی ایک دن تو میں نے یہ سوچا یہ کیا کر رہے ہیں، تو دیکھا اس میں ڈھیلے رکھے ہیں، تو میں نے سوچا دادا ہے ہمارے نانا ہے، ہو سکتا ہے استنجا کے لیے ڈھیلا لگے رہتے ہوں گے اپنے کام میں لینے کے لیے۔ تو میں نے کہا روز یہ پریشان ہوتے ہیں، ایک دن میں خود ہی 10-12 اٹھا کے ڈال دیا، اس لیے تعداد بڑھ گئی ہے۔ تو ایسا نہ کیا جائے کہ ہم تراویح پڑھ رہے ہیں، خوش فہمی میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، تحیات نہیں پڑھتے، درود نہیں پڑھتے، دعا معصورہ نہیں پڑھتے، نیت بھی نہیں کرتے، ارے رکعت بھی نہیں پڑھتے، سلام پھرنے میں چلے آتے ہیں، امام کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے تراویح پڑھی ہے۔ یہ تراویح آپ خود فیصلہ کرو، اللہ کے ہاں میزان پر جو رکھا جائے گا تو ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا کہ نقصان دہ ہوگا؟ بھائی میرے عزیزو، ہم اللہ کو دھوکہ دیں، اپنے آپ کو دھوکہ دیں، اس سے بڑا نقصان کی بات کوئی نہیں۔ آئندہ میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے عرض کرتا ہوں اس بات کا خصوصی دھیان رکھیں۔ میں حفاظ کرام سے بھی بڑے معذرت کے ساتھ یہ درخواست کر رہا ہوں، اللہ آپ کو خوب روز بروز حسین ترقی عطا فرمائے، مقبولیت عوام و خواص نصیب فرمائے۔ لیکن میرے عزیزو، اپنا تعلق اللہ سے جوڑو، دیانت کا معاملہ پیش کرو، قرآن پڑھو، ایمانداری سے پڑھو، اس کا حق ادا کرو، تھوڑا کم پڑھو لیکن سنوار کر کے
الحمدللہ یہاں والا قرآن جو مولانا کے صاحبزادے نے سنایا ہے، لہجہ بھی ماشاءاللہ بہت شاندار ہے، حروف کی ادائیگی بھی ماشاءاللہ، اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہر ترویح کے اندر میں نے مکمل تحیات بھی پڑھا ہے، درود بھی پڑھا ہے، دعائے معصورہ بھی پڑھ لیا ہے، تو میں نے کہا کہ میرے معیار کے مطابق ٹھیک ہے یہ۔ لیکن آپ سے پھر کہوں گا، یہ جو ہر 4 رکعتوں کی تراویح کی ایک ترویحہ بنی ہے، 5 ترویحیں ہیں، اور وہ 5 ترویحوں کے اندر ہر چوتھی رکعت کے بعد باقاعدہ آپ کو دعائے مسرور بتایا گیا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں یہ روایت مٹتی جا رہی ہے۔ ارے ہم سے تو اچھے وہ جاہل ہیں گاؤں دیہات کے رہنے والے لوگ، جو ایک دفعہ سب لوگ ایک آواز سے مل کر کے سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت پڑھتے ہیں، غلط کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو وقت کو اتنا شارٹ کر دیا کہ ترویحہ کی مصروف دعا کو اجتماعی طور پر فنا کر رکھا ہے۔ قطعاً درست نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ آئندہ سے میں ہاتھ جوڑ کے التماس کرتا ہوں کہ اس دعا کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے اس میں کتنی برکات ہیں؟ جس وقت آپ سبحان ذی الملک والملکوت کو سب ایک زبان ہو کر کے بلند آواز سے پڑھیں گے، خدا کی قسم ایک نئی ترنگ اور نیا جذبہ اور جوش نمازیوں کے اندر آ جائے گا، جس میں غفلت آ گئی ہوگی، سستی آ گئی ہوگی، ان کے اندر تازگی آ جائے گی۔ بولو بھائی آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ارے جگاتے رہو پیچھے والوں کو، جو سو رہے ہیں ان کو اٹھاتے رہو۔ وہ تربیہ اسی کے لیے ہے۔ بہت سارے ہمارے بزرگ ہوتے ہیں، بزرگ ہی تو بیچارے عمل کرتے ہیں۔ اب وہ پڑھے ہیں، وہ پہلی رکعت میں پہلے ہی صف میں رہتے ہیں، دوسری صف میں وہی رہتے ہیں، تو کم سے کم تربیہ میں 2-4 منٹ موقع لو، ممکن ہو تو اس میں 2 گھونٹ پانی پیا کرو۔ بعض جگہوں پر تو میں نے دیکھا اکابر کے زمانے میں کہ وہاں باقاعدہ چائے کا انتظام رہتا تھا، بڑے پرانوں کو چائے کی ضرورت ہے، 2 ہی چسکی چائے مل جائے گی، تازہ دم ہو جائیں گے، پھر اگلے 4 رکعتوں کے لیے بالکل توانا ہو جائیں گے۔ ارے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ مولانا ذاکر اتنا انتظام کرتے ہیں آپ افطاری میں اور فلاں میں کھانے میں، کم سے کم اسی کا اہتمام کرو۔ ہر نمازی کے سامنے چھوٹا ہی پانی کا بوتل صحیح، پانی کا بوتل لگوائیے، آپ پانی کا بوتل لگوائیے۔ اگر ممکن ہو سکے تو چائے کا انتظام رکھیے، ہر تربیہ میں کم سے کم 1 چسکی چائے کی پیالی ان کے سامنے رکھوا دیجیے، تازہ تازہ ہو کے پڑھیے۔ یہی تو ہوگا جو آج آپ 40 منٹ میں تراویح مکمل کر رہے ہیں، 1 گھنٹے میں پورا ہوگا، ارے 1.5 گھنٹے میں پورا ہوگا، مگر آپ اطمینان کی سانس تو لیں گے، دل بھی خوش ہوگا کہ میں نے جو عمل کیا ہے 100% پورا کر دیا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ایسا؟ اصلاح کی نیت سے کہہ رہا ہوں، کسی کے اوپر انگلی رکھنا نہیں پسند ہے۔ ہماری بھی اصلاح ہو جائے، آپ کی بھی اصلاح ہو جائے، اللہ آپ کے جذبات کو بے حد قبول فرمائے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جیسے ٹوٹا پھوٹا جو بھی ہم ناکاروں سے عمل وجود میں آ جائے، خدا تعالیٰ اتنا کریم ہے کہ وہ اپنے کرم کی جب چادر پھیلاتا ہے تو اس میں بھونا ہوا